السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے سورہ الحجر کو مکمل کر لیا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائی۔ جو ہم لوگوں نے سنا بیٹھے ہم لوگ، اللہ نے وقت میسر فرمایا، توفیق دی، چاہت دی، اور سورہ الحجر کو ہم لوگوں نے مکمل کیا الحمدللہ۔ سورہ ہجر کی آیت 99 آیت تک تھی جو مکمل ہو گئی 2 کلاس میں الحمدللہ۔ ہم لوگ چلیں گے سورہ النحل میں۔ سورہ النحل اب مکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی 128 آیت ہے اور 16 رکوع ہیں۔ ابھی آپ کو ابھی جتنے بھی آپ کو سورہ آتی جائے گی وہ ساری مکی سورہ آئے گی۔ سورہ مومنون تک مکی سورہ آئے گی، سورہ المومنون تک یہ مکی سورہ آئے گی۔ اس کے بعد پھر آگے پھر مدنی اور کچھ دوسری سورہ آئے گی، لیکن سلسلوں کا تناسب جو ہے ملتا جلتا میں سے ہے۔ ابھی پچھلے 4 سورہ جو آئی وہ انبیاؤں پر آئی، جیسے ہم نے ابھی دیکھا سورہ یونس کو دیکھا، سورہ ہود کو دیکھا، سورہ ابراہیم کو دیکھا، تو اس طرح سے یہ سورہ آتی رہی، اور یہ ساری سورہ مکی تھی، اور ابھی یہ مکی سورہ چلتی رہے گی سورہ المومنون تک الحمدللہ 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 رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، چاہت دے اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ قرآن سے جڑ سکیں، قرآن پہ تفکر کر سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر، ہمارے اندر بھی، تمام مسلمانوں کے اندر بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پہ عمل کرنا آسان فرمائے، دین پہ چلنا آسان فرمائے، اور دین سے محبت پیدا فرمائے، اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائی کہ دین ایسے نہیں آتا، دین قربانیوں سے آیا ہے۔ صحابہ نے قربانیاں دی، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، گردنیں کٹائی ہیں دین کے خاطر، تب دین یہاں تک پہنچا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم دین کے لیے کیا کیا، ہم نے دین کے لیے کون سی قربانیاں دی، کتنا وقت ہم نے دین کے لیے دیا، دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم باللسان مسلمان میں سے ہیں، زبانی ہم لوگ مسلمان ہیں۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کانٹریکٹ ہے، جس کی شقیں ہیں، اس کو ہم لوگ پورا نہیں کرتے، صرف پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، وہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، نہ کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کس لیے ہیں رسول؟ انہوں نے کیا بتایا ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کیا عمل کیا، اپنی عملی زندگی میں ہم نے کیا اتارا، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ ابھی پچھلی تفسیر میں بات ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں، جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں سورہ میں، وہ توحید پر باتیں آ رہی ہیں، شرک پر باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعامات دے رہا ہے جنتیوں کو۔ جہنم کے بارے میں بات آئی کہ جہنم کے 7 طبقے سے، جو میں نے بتایا 7 درجات جہنم کے، سب سے اوپری جنت میں نے بتایا تھا جس کا جہنم کے 7 درجات ہیں، اور جہنم کا سب سے اوپری درجہ کا نام جہنم ہے، بتاتے تو ملحد لوگ ہوں گے اس میں، اور سزا کاٹنے کے بعد وہ نکل جائیں گے۔ اور سب سے آخری جو ہے وہ حاویہ ہے، میں نے بتا چکا تھا، جہنم کا سب سے آخری پرت حاویہ ہے، جس میں منافقین ہوں گے، منافق۔ اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا چاہیے ہمیں کہ کیا ہمارے اندر منافقت ہے کہ نہیں، ہمارے اندر نفاق ہے کہ نہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دین کے لیے کچھ خرچ کرنا چاہیے، دین کو سیکھنے کے لیے کچھ سمجھنا چاہیے، ہمیں دین جاننے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، بنا سمجھے بنا محنت کیے کچھ نہیں آ سکتا۔ ہم دنیا کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ڈاکٹر بیرسٹر بن جاتے ہیں، کتابیں پڑھ کر کے سیکھا، اس کے ہر چیز پوائنٹ کو پڑھا تو ہم نے ایگزام پاس کیا۔ کیا دین بنا پڑھے آ جائے گا میرے اندر؟ ہم نے کون سا چیز سیکھا دین سے؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کھولا ہے؟ کبھی پڑھا ہے ہم نے قرآن کے بارے میں؟ دیکھا، معنی پہ تدبر کیا، تفکر کیا، حدیث کا مطالعہ کیا ہم نے؟ کس پوائنٹ کو، جو ہمیں ابھی جب جیسے ہمارے اوپر مٹی پڑے گی تو ہمارا حساب شروع ہو جائے گا، تو ہم نے اس کے لیے کون کون سے محنت کیا؟ ہمیں اپنے اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا محنت کی، اپنے اخلاقوں میں ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ سب سے بدترین اخلاق اگر ابھی آج کے زمانے میں ہے تو مسلمانوں کے اندر ہے، ہم مسلمانوں کے اندر سب سے بدترین اخلاق میں سے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ چلیے ہم لوگ چلتے ہیں سورہ النحل پہ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل مکی ہے، اس کی 128 آیات ہیں، 128 آیات ہیں، اور 16 رکوع ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ نحل کے مطلب بیج کو ہوتا ہے،
مکھی جو بولتے ہیں، شہد کی مکھی جو بولتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، اتا امر اللہ، اتا آ پہنچا کس کا؟ امر اللہ، اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، اس کی جلدی نہ مچاؤ، اس کی جلدی مطلب عاجل، عاجل سے تستعجلوہ جلدی، اجرت۔ اتا آ چکا، امر اللہ، اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تمام پاکی اس کے لیے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں، وتعالی عما یشرکون، جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر، ينزل نازل کرتا ہے، کس کو؟ الملائکۃ، فرشتوں کو، بالروح من امرہ، وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں پہ، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ کہتے ہیں کہ وہی فرشتوں کو اپنے وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، انہ لا الہ الا انا فاتقون، تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، انہ لا الہ الا انا فاتقون، تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، پس تم مجھ سے کیا کرو؟ فاتقون، ڈرو۔ روح سے مراد یہاں پر جو ہے کہا نا کیا، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، روح سے مراد، یہ روح سے مراد وہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 52 میں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، سورہ شعراء آیت نمبر 52۔ اس طرح ہم نے آپ کی طرف سے اپنے حکم سے وحی کی، اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی کی، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا، ما کنت تدری، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا، مل کتاب والایمان، کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا۔ اور اس کے بعد اس سے مراد انبیاء علیہ السلام جن پر وحی نازل ہوئی، جس طرح اللہ نے فرمایا انہ اعلم حیث یجعل رسالتی، سورہ الانعام میں گزر چکا آیت نمبر 124 میں، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے اپنی رسالت رکھے، وہ کہاں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو رسول بنائے، کس پر اپنا وحی اتارے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ سورہ مومن میں بھی تو اللہ نے 15 میں بتایا ہے کہ وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وہی ڈالتا ہے، نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ ملاقات والے یعنی قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی نے آسمان زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا، بنایا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں، تعالی عما یشرکون، وہ بری ہے اس سے جو مشرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا، بنایا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا، ہوا خصیم مبین، پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ کہتے ہیں نا کہ سانپوں کی مقدر میں وہ زہر کہاں ہوگا، انسان جو عداوت میں اگلتا ہے۔ انسان کو پہچاننا ہے تو غصے کی حالت میں دیکھو اس کو،
کہ اپنے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ انسان کو اگر پہچاننا ہے تو اس کو کچھ قرض دے کر دیکھو، ٹھیک ہے، پیسے کے ساتھ معاملات کرو، پھر دیکھو انسان کو پہچانو۔ اللہ نے کہا کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا، بنایا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون، اسی نے چوپائے تخلیق کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور وہ تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وہ تمہارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ دیکھیے آپ بھیڑ میں سے دیکھیے، بھیڑ کے بال سے کیا ہوتا ہے؟ گرمی کپڑے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ اور جانور ہیں، خصی ہے، بکری ہے، بہت سی چیزیں، جانور ہیں، گائے ہیں جس کو کھاتے ہیں انسان، اور اس سے محنت بھی کراتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی نے چوپائے تخلیق کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں اور تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس میں تمہارے رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ اللہ نے کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں رونق بھی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے آتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے۔ ان ربکم لرعوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ ان بے شک، ربکم تمہارا رب، لرعوف شفیق بہت بڑا شفیق، ورحیم اور نہایت ہی مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، گھوڑوں کو خیل، والبغال خچروں کو، والحمیر اور گدھوں کو، لترکبون اسی نے تخلیق کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ اور وہ باعث زینت بھی ہیں، وَيَخْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور بھی وہ ایسی بہت سی چیزیں تخلیق کرتا بناتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَيَخْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اور بھی چیزیں تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی کہ دیکھیں محض کھیل تماشے، کھیل کود کے طور پر نہیں اللہ نے پیدا کیا انسان، جانوروں کو، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کود اور تماشے کے طور پر نہیں تخلیق کیا بنایا، بلکہ ایک مقصد ہے، اور وہ ہے جزا اور سزا۔ اس کے بارے میں کسی تفصیل گزر چکی۔ یعنی ایک پانی سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتا ہے اسے منی کہا جاتا ہے، اور اسے مختلف اطوار سے، طریقے سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا، اس کا انکار کرتا یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کتنے اچھے سے کہا کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اسی نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا، بنایا، پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ یعنی 40 دن تک تو وہ خون کی شکل، وہ مطلب کہ منی کے شکل میں رہتا ہے، پھر اس میں تغیر، تبدیلی آتی ہے، خون بنتا ہے، خون کے بعد لتھڑا بنتا ہے، لتھڑے کے بعد پھر جسم کے نقش خد و خال بنتے ہیں، اس کے بعد اللہ اس میں روح پھونکتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، پھر وہ بچہ باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور جب اس کو شعور آ جاتا ہے تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا ہے اور اس کا انکار بھی کرتا ہے اس کے حکم کا، اور اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے، اللہ کا شریک بھی ٹھہراتا ہے۔ یہ ہے انسان۔ اور اسی اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بہت سے احسانات کیے۔ اس احسان کے ساتھ دوسرے احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ابھی کا
کہ میں نے جانوریں بنائے جس سے آپ گرمی میں لباس کرتے ہیں، یعنی کہ چوپائے، اونٹ، گائے، بکریاں بھی اس نے تخلیق کی جس کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو۔ اللہ نے کہا نا ابھی کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی نے چوپائے بنائے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں اور تمہارے کھانے کام آتے ہیں۔ یعنی اسی احسان کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ اونٹ، گائے، بکریاں بھی اس نے تخلیق کیے جن کے بالوں اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو ٹھنڈ کے دنوں میں۔ اسی طرح ان سے اور بھی منافع فائدہ حاصل کرتے ہو، جیسے ان کا دودھ حاصل کرتے ہو، اونٹوں پر سواری کرتے ہو، سامان لاتے ہو، گائے بیل کے ذریعے سے ہل چلاتے ہو، کھیتوں کو سیراب کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تُرِحُونَ، جب شام کو چراگاہ سے گھر لاؤ، اللہ نے بھی کہا نا کہ وَلَكُمْ فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، یعنی ان میں تمہارے رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ۔ یعنی کہ تریحون جب شام کو چراگاہ سے گھر لاؤ، تسرحون جب صبح چرانے کے لے جاؤ، ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں حسن جمال کا ایک اچھا منظر ہوتا ہے۔ ان دونوں اوقات کے علاوہ وہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں یا بازاروں میں یا باڑوں میں بند ہو جاتے ہیں، جانور ہوئی ہوتے یا تو اوجھل ہو جائیں گے یا باڑوں میں بند رہتے ہیں، دونوں حالت میں۔ اور ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا، یہ زینت کے اسباب بھی ہیں۔ گھوڑے کا خچر اور گدھوں کے ساتھ یکجا ذکر کر کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض دیگر فقہا نے یہ نکالا کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر۔ اس کے علاوہ کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آ چکا ہے، ہم نے بتا چکے تھے سورہ الحرام اور حلال میں، اور اس لیے اس آیت میں جن 3 جانوروں کا ذکر کیا گیا، گھوڑے کا، گدھے کا اور خچر کا، یہ ذکر صرف رکوب یعنی سواری کے لیے ہے۔ اور اس کا یہ استدلال سے صحیح نہیں کہ صحیح حدیث سے گھوڑے کی خلقت ثابت ہے، گھوڑے کی حلت ثابت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، اذن فی الحرم للخیل، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5520 5520، صحیح مسلم حدیث نمبر 1941 1941۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ ملاحظہ اس کے لیے آپ صحیح مسلم حدیث نمبر 1941 دے سکتے ہیں، آپ، میں غلط نہیں بول رہا ہوں، آپ کو میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ چاہیں تو حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1941 1941۔ مسند احمد والیوم 3 355 355 356، اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3789 3789۔ اس لیے جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ سلف اور خلف کے اکثریت گھوڑے کی حلت کے قائل ہے، تفسیر ابن کثیر کے مطابق۔ اس کے علاوہ خود حنفی فقہی کتابوں میں بھی گھوڑے کی حلت کی صراحت موجود ہے، اور گھوڑے کا ذکر محض سواری کے زمن میں اس لیے کیا گیا کہ اس کا غالب ترین استعمال اسی مقصد کے لیے ہے، وہ ساری دنیا میں ہمیشہ اتنا گنا اور قیمتی ہوا کرتا ہے، خوراک کے طور پر اس کا استعمال بہت ہی نادر ہے۔ بھیڑ بکری کی طرح اس کو خوراک کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو بلا دلیل حرام ٹھہرایا جائے۔ امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد ابو یوسف اور محمد بن حسن اس کی حلت کے قائل ہیں، اور امام صاحب نے بھی آخر میں رجوع کر لیا تھا، اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں دور مختار میں۔ پھر معلوم نہیں بعض حنفی حضرات گھوڑے کی حلت سے کیوں انکار کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ نے جانور بھی تخلیق کیے، ہر چیز کا مقصد ہے۔ کبھی ہمیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا تھا، یہ بتا دیجیے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ صبح آنکھ کھلی اپنے نوکری پہ، ڈیوٹی پہ، دکان پر، بزنس پہ چلے جائیں، شام ہو کے واپس آئیں، کھائیں پیئیں، بچوں کے ساتھ ہاہی کریں اور سو جائیں؟ کیا ہمارا مقصد یہی ہے؟ جب ہر چیز کا مقصد کے لیے اللہ تخلیق کیا تو کیا انسان بلا مقصد کے تخلیق کیا گیا ہے جو ہم نے اپنے آپ کو بلا مقصد کے بنا کے رکھا ہے؟ یہ تخلیق دیکھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، مقصد کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیا ہم اس پہ اترتے؟ کل میں نے مطلب کہ ایک پچھلے ہفتے میں نے بات کی تھی کلاس میں کہ کبھی خود پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے مسجد میں آج کتنا وقت دیا، دین کے لیے کتنا وقت دیا، دین کتنا سیکھا، بچوں کو کتنا دین کی بات بتائی اور کتنی بات ہم نے اپنے عمل میں لائی۔ کل یہ بات مطلب ایک ہفتہ پہلے بات ہو چکی تھی، پچھلے کلاس میں بات ہوئی تھی، تو اس طرح سے اندازہ کر لیں کہ کبھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا ہم بلا مقصد کیا ہے؟ ایک آلو اور پیاز کا بھی مقصد ہے کہ سبزی بنتی ہے، پیاز سے ٹیسٹ آتا ہے، اس کا مقصد ہے،
کیا ہم بلا مقصد کے ہیں؟ بس دنیا کمانے کے لیے ہم آئے ہیں؟ ہمارا یہی مقصد ہے؟ اللہ کے بندو اللہ کے بندو اللہ کے بندو، غور کرنے کی بات ہے، غور کرنا، ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پہ، کیا ہم بلا مقصد کے آئے ہیں؟ جب ہمارے اوپر مٹی پڑے گی، منو مٹی، تب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس مقصد سے آئے تھے۔ پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، اسی بارے میں بات ہوئی تھی کہ افطار سے پہلے، رمضان میں افطار سے پہلے افطاری جمع کر لیتا ہے انسان، جاڑا آنے سے پہلے گرم کپڑے خرید لیتا ہے انسان، گرمی آنے سے پہلے پنکھے کا بندوبست اور اے سی کا بندوبست کر لیتا ہے انسان۔ کیا مرنے سے پہلے بندوبست نہیں کر لے اپنے قبر کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں؟ کتنے بڑے ہم لوگ بے ضمیر اور بے غیرت ہو چکے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ کو احساس نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ کتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ سیڑھی سے نیچے اترتے ہیں گاڑی کے لیے، ریموٹ سے پہلے گاڑی کا دروازہ کھول لیتے ہیں، یعنی گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے گاڑی کا دروازہ کھول لیتے ہیں۔ قبر میں جانے سے پہلے کیا ہم نے کبھی قبر کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اسے تیاری کی ہے؟ کیا ہم بلا مقصد کے آئے؟ ہر چیز کا مقصد ہے، ہمیں اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا موٹیو کیا، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ آخرت ہمارا ٹارگٹ ہے، جنت ہمارا ٹارگٹ ہے، جہنم سے ہمیں بچنا ہے، قبر کی تاریکی، قبر کی ہولناکی، قبر کی آگ، قبر کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ہمیں خود بھی دین سیکھنا اور عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے اور عمل کرانا ہے۔ آج ہر گھر کا مطالعہ کر کے دیکھیں کتنے گھروں میں لوگ نمازی ہیں، بتا دیجیے۔ ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں، ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اٹھے اپنے بزنس پہ چلے گئے یا ڈیوٹی پہ چلے گئے، بچے نے وہی سیکھا، صبح اسکول چلے گئے، شام میں آئے، پڑھے لکھے، پھر سو گئے، اور جب وہ بڑے ہوں گے عملی طور پہ آئیں گے تو پھر وہ بھی وہی کام کریں گے جو ہم کر رہے تھے۔ بس دیر سے اٹھیں گے، اپنا 9-10 بجے اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، چلے جائیں گے، یا بزنس پہ جائیں گے یا ڈیوٹی پر جائیں گے، شام میں آئیں گے وہی حال کریں گے، اپنے بچوں کے ساتھ ہائی کریں گے۔ کیا ہم نے یہی سکھایا بچوں کو؟ کیا ہمارے لیے یہی بچہ صدقہ جاریہ بنے گا؟ کیا یہی بچہ ہمارے نماز جنازہ پڑھا سکے گا؟ کیا یہ بچہ ہمارے مغفرت کی دعا کر سکے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ کب ہم سوچیں گے؟ جب ہم، ابھی وقت ہے سوچنے کا، سوچ لیں میرے اللہ کے بندو، ہمیں سوچنا چاہیے ابھی۔ جب قبر پہ مٹی پڑ جائے گی نا، اس وقت سوچنے اور سمجھنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے ابھی وقت ہے سمجھنے کا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچنے والی ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچنے والی، وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور بعض ٹیڑھی راہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پہ لگا دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے آگے اگے ہوئے درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ یعنی زمین کے نچلے حصے میں، اسی طرح سمندر میں اور بے آب و گیا صحرا اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا، بناتا ہے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے لاتے ہوئے اس کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ توڑ کر تیار کرتا ہے، جیسے بس، کار، ریل گاڑی، بحری جہاز، ہوائی جہاز، اس طرح کے بے شمار چیزیں جو مستقبل میں متوقع ہیں۔ اور اس سے ایک دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ہی پر سیدھی راہ ہے، یعنی اللہ ہی پر سیدھی راہ، یعنی اس کا بیان کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا، اور ہدایت ضلالت دونوں کو واضح کر دیا، اس لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں، یعنی گمراہی کے ہیں، اور اس میں چونکہ جبر ہوتا ہے، انسان کی آزمائش نہ ہوتی، اس لیے اللہ نے اپنے مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی دے دی کہ اب آپ جس کو چاہیں استعمال کر رہے، چاہے ٹیڑھی راستے پر جائیں یا سیدھی راستے پر جائیں۔ فجر کی نمازیں بڑی مشقت ہے، عشاء کی نمازیں مشقت ہے، ٹھیک ہے، تو جس میں مشقت ہے تو اس کا اجر ملنے والا ہے، اور جس میں مشقت نہیں، جس میں شہوت ہے، جس میں فحاشی ہے،
جس میں عیاشی ہے، جس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس میں سہولت ہے، وہ ٹیڑھی راستہ ہے، اور اس کا انجام کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ راستہ بتا دیا اللہ نے کہ تم سیدھے راستے پر رہو، کیونکہ سیدھا راستہ اللہ کی جانب آتا ہے، اور ٹیڑھا راستہ جو ہے وہ سمجھ جائے کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا کہ تم جس راستے کو چاہو چن لو، ٹیڑھا یا سیدھا۔ ٹیڑھے راستے پکڑو گے جہنم کا ٹھکانہ میں ہم جائیں گے، اور سیدھے راستے پکڑیں گے ہم تو جنت کے ٹھکانے میں جائیں گے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو صحیح کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا تھا، وہ سچی حقیقت سے مبنی ایک واقعہ بتایا۔ ایک صاحب نے UK سے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی ہمارے محلے کی مسجد میں آیا، وہ تو گندے کپڑے میں تھا، وہ لوگوں نے اس کو اتنا ڈانٹا، اتنا ذلیل کیا کہ وہ مسجد سے باہر چلا گیا، اور وہ پھر شراب خانے گیا، وہاں بیٹھا تو ویٹر نے اس کو شراب لا کے ٹیبل پہ دیا، تو شراب اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ویٹر لا کے اس کو ایکسکیوز کیا، اس سے سوری بولا، اس کو ویٹر نے بولا کہ سر کوئی بات نہیں، آپ کو دوسرا لا کے دیتے ہیں۔ تو اتنے اچھے اخلاق سے پیش آیا کہ وہ بندہ مسجد چھوڑ کے ہر روز شراب خانہ جانا لگا۔ تو یہ اخلاق کی بات ہے۔ آج دیکھیے کس حدیث میں دکھا دی کہ بچوں کو صفوں سے باہر نکال دو، پیچھے کر دو۔ برصغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں بچے اگر مسجد آئیں گے بڑوں کے ساتھ، یعنی اپنے باپ کے ساتھ صف میں لگ جائیں گے، بغل سے دوسرے صاحب آئیں گے اس کو باہر کر دیں گے، بچوں کو پیچھے جاؤ صف میں۔ کیوں؟ کس حدیث سے ثابت ہے بتا دیجیے؟ اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو گود میں لیے رہتے تھے، اپنے بغل میں کھڑا کر دیتے تھے۔ کیا حدیث کا مطالعہ نہیں کیا؟ جو دین کا مطالعہ نہیں کیا نا، جب ہم دین کا مطالعہ نہیں کیا تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی مرضی پہ آ گئے۔ اور یہ بچوں کو جو ہم نے نئی نسلوں کو مسجد کے پچھلے صف میں لگایا، اتنا پیچھے کر دیا کہ مسجد سے وہ باہر ہی ہو گئے وہ۔ تو یہ بددینی کی علامت ہے۔ ہمیں دین سیکھنا ہوگا۔ جب ہم دین سیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی ہماری بات کہ طریقہ کیا ہے۔ آج اکثر دیکھیں گے آپ ہر مسجدوں میں، تقریباً ہر مسجد کی میں بات کر رہا ہوں، تقریباً بچوں کو پیچھے کر دیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ، سب سے باہر کر دیں گے اس کو۔ ہمارے بغل میں جب وہ لگے گا تو سیکھے گا ہم سے، ہمارے ساتھ رہے گا متانت کے ساتھ وہ۔ تو ہمارا مقصد سکھانا ہے، نہ کہ پیچھے کرنا ہے اس کو۔ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ تو انجام کیا دیکھ لیجئے۔ اب جب صفیں لگیں گی تو بیچ میں کتنے شگاف اور دوریاں ہوتی ہیں، اسے اندازہ کر لیجیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ صفوں میں اگر دوری ہوگی، آپس میں اگر مل جل کر نہیں کھڑے ہوں گے، کاندھے سے کاندھا نہیں ملے گا، صفے میں اگر شگاف ہوگا تو دلوں میں دوریاں اور کجی پیدا ہوگی۔ آج ہمارے دل آپس سے ملتے ہیں؟ سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے بتائیے، کیا ہمارے دل آپس سے ملتے ہیں میرے بھائی؟ تو دین کو ہم نے سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور اپنے من مرضی سے چل رہے ہیں، تو کیا انجام کیا ہو آپ کے سامنے؟ اس لیے ہمیں سیکھنے کے بعد ہمیں دین سیکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یعنی اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں راستے بتا دیے۔ انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی دی کہ جس کو چاہے تم چن لو۔ اور آگے اللہ کہتا ہے کہ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون، کھجور اور انگور، زرع کھیتی، زیتون، والنخیل کھجور، والاعناب انگور، اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ ان فی ذالک، بے شک کیا ہے اس میں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ اسی نے رات دن، سورج چاند کو تمہارے تابع کر دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون۔
اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں۔ دیکھیں اللہ نے کتنے یہ کہا کہ لآیات لقوم یعقلون، ٹھیک ہے، لآیات لقوم یذکرون، یہ اللہ نے ہر جگہ کہا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، اس میں انسان غور کرے، پھر بھی انسان غور نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے اللہ نے بہت سی چیزیں بتائی، دکھائی آپ کی، یعنی بارش کے وہ فوائد بیان کیے کہ ہر شخص کے مشاہدے تجربے کا حصہ ہے، وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ اس میں نے بارش کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کسی چیلنج ہے کہ بارش کا پانی آدمی ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ آپ ذخیرہ کر کے دیکھیے، 1 سے 2 دن کے اندر اس میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، یہ چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ رات اور دن چھوٹے بڑے، دیکھیے گرمی میں دن بڑے ہوتے ہیں، رات چھوٹی ہوتی ہے، جاڑے میں رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹی ہوتی ہے، تو رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ چاند سورج کس طرح اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ستارے کس طرح آسمان کی زینت اور رات کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے مسافروں کے لیے دلیل، راستے کی دلیل ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی زمین میں اللہ نے جو معدنیات، بیانات، جمادات، حیوانات، ان کے منافع خاص پیدا کیے، ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ یعنی جتنی بھی اللہ نے تخلیق کی زمین میں، جو معدنیات ہے، جو نباتات ہے، جو جمادات ہے، جو حیوانات ہیں، ان کے منافع، مطلب جو منافع ہوتا ہے، منافع خاص پیدا کیے ہیں، ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون، اور دریا بھی اس نے تمہارے لیے بس میں کر دیے کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، نہیں مچھلیاں، اور اس میں اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی یعنی چلتی ہے، اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے تم شکر گزارے بھی کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہو سکتا ہے تم شکر گزارے بھی کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ، مطلب کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں سمندر، دیکھیے آپ، اس میں اللہ نے زمین میں بہت سی چیزیں بنائی، زمین کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور سمندر میں بہت سی چیزیں ہیں، گوشت، تازہ گوشت، مچھلی کا شکار کرتے ہیں انسان، اس کے اندر سے مونگا، بہت سے پتھر، قیمتی نایاب پتھر نکلتے ہیں، بہت سی چیزیں نکلتی ہیں، گیس، تیل، بہت سی چیزیں نکلتی ہیں۔ تو اللہ نے اس میں بہت سی چیزیں کی ہیں تاکہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تاکہ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور سمندر کی تلاطم خیز موجوں کو انسان کے تابع کر دینے کے بیان کے ساتھ اللہ نے 3 فوائد بیان کیے۔ ایک یہ کہ مچھلی کے شکار میں تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلی مردہ بھی ہو تب بھی حلال ہے۔ اس کے علاوہ حالت احرام میں بھی اس کا شکار کرنا حلال ہے، یاد رکھیے گا، حالت احرام میں بھی مچھلی کا شکار کرنا حلال ہے۔ اور دوسرے، اس سے تم موتی، سیپیاں، جواہر نکالتے ہو جس سے تم زیور بناتے ہو۔ اور تیسرے، اس میں تم کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان لے جاتے ہو، تجارتی سامان بھی لاتے ہو، لے جاتے ہو، جس سے تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے، جس پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لعلکم تشکرون، تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور یہ پہاڑوں کا فائدہ بیان اللہ کر رہا ہے کہ اللہ کا ایک احسان عظیم بھی ہے، کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن نہیں رہتی، اس لیے اس کا انداز ان زلزلوں سے کیا جا سکتا ہے جو چند سیکنڈ، چند لمحوں کے لیے آتے ہیں، اور کس طرح وہ بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کو زمین بوس کر دیتے ہیں اور شہروں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اور کہاں کہاں دائیں بائیں، شمال، پچھم، پورب، اتر، دکھن، یعنی شمال، جنوب، مشرق، مغرب، ہر طرف کو سیراب کرتی ہے۔ اس طرح اور اسی طرح راستے بناتے ہوئے جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہو۔ اللہ نے یہاں پہ نشانی بیان کر رہا ہے
ہر چیز کے لیے. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. تو کیا وہ جو پیدا کرتا، افمن یخلق، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق افلا تذکرون، اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا، کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ افلا تذکرون، کیا تم بالکل نہیں سوچتے، تدبر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا، عدد میں تعدو اصل میں عدد سے بنا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کے نعمتوں کو تم کاؤنٹ کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها، تم اسے نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ بڑا مہربان، بخشنے والا اور مہربان ہے. لغفور رحیم، بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ سب کچھ جانتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. والذین یدعون من دون اللہ، جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. قبرستان میں جاتے ہیں نا میرے بھائی، قبر میں سجدہ کرتے ہو نا میرے بھائی، اجمیری کے پاس، داتا کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس جاتے ہو نا، سجدہ کر کے مانگتے ہو نا. تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ لا یخلقون، وہ پیدا نہیں کر سکتے. لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے. یہ اللہ نے بتا رہا ہے. پھر بھی ہمارے سمجھ میں بات نہیں آتی. اللہ ہمیں اچھی سمجھ، اچھی عقل عطا فرمائے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں، زندہ نہیں، جن کو تم پکارتے ہو قبروں پہ جا کے نا سجدہ کر کے. وہ کہتا کہ اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں وہ بھی پتہ نہیں. جب انہیں یہ بھی نہیں پتا کب اٹھائے جائیں گے تو آپ کو کیا بتائیں گے آپ کے بارے میں؟ آپ کی مصیبتیں کیا دور کریں گے؟ وہ قبروں پہ کیا عذاب ہو رہا ہے، وہ اپنی قبر کے عذاب کو نہیں ہٹا سکتے، تو آپ کی تکلیفوں کو کیا ہٹائیں گے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اللہ نے کتنا واضح انداز میں اللہ یہاں کہتا ہے کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون، مردے ہیں، زندہ نہیں. وما یشعرون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کیا کس چیز کا، کہ ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. تم سب کا معبود صرف اللہ اکیلا ہے. الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، الہکم الہکم الہ واحد. تم سب کا مالک اللہ ہے، معبود صرف اللہ اکیلا ہے، واحد اکیلا ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے قلوبہم منکرۃ، دل کے منکر ہیں. وہم مستکبرون، وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. کتنا واضح صاف دلیل اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پہ کہ دیکھیے کہ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود صرف اللہ اکیلا واحد ہے. فالذین لا یؤمنون، اور آخرت پر ایمان، لا یؤمنون، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے کیا ہے؟ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے. قلوبہم، ان کے دل کیا ہے؟ منکرۃ، منکر ہیں. وہم مستکبرون، خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. باہر کیف. تو اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، داتاؤں کی، باباؤں کی، پیروں کی، قبرستانوں کی، مزاروں کی، درختوں کی، سورج کی، چاند کی، ہوا کی، جس کی بھی، گایوں کی، جانوروں کی، جس کی بھی تم پوجا کرتے ہو،
تو ان تمام نعمتوں توحید کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا خالق ہے، سب کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے کہا، پوچھا نا کیا مطلب کہ لا یخلقون، کچھ تخلیق نہیں، لا یخلقون شیئا، کوئی چیز تخلیق کیا ہے، وہم یخلقون، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے، تخلیق کیے گئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ بتائیے، نہیں، بالکل نہیں، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ خالق تو اللہ ہے، تو مخلوق اور خالق برابر کیسے ہو سکتے؟ یہ سمجھ کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ تم نے انہیں معبود بنا کر اللہ کے برابر ٹھہرا رکھا ہے۔ کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ کتنی واضح انداز میں اللہ پوچھتا، پھر بھی ہمارے سمجھ میں بات نہیں آتی، اور اس کے مطابق ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کے دن جزا کیا ہوگا، ان کو نیکی کو نیکی کی جزا اور بدی کو بدی کے ساتھ ملے گی، ان کو یہ بھی نہیں پتا کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے اور وضاحت کی، یعنی صفت کمال خالقیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ اس میں صرف صفت کمال کے بارے کی نفی کی گئی ہے، یعنی اس آیت میں مردے سے مراد فوت شدہ صالح اور غیر صالح لوگ ہیں۔ اس میں آیت سے مطلب ہے کہ مردے سے مراد فوت شدہ جو ختم ہو چکے ہیں، صالح ہوں یا غیر صالح لوگ ہوں، جن کی یہ مشرک لوگ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے ان مردوں کو جن کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ یعنی مردے سے مراد قبروں پہ جا کے سجدہ مارتے ہو، جو اجمیری کے پاس، داتاؤں کے پاس، بابا کے پاس جو سجدہ مارتے ہو، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان مردوں کو یہ بھی شعور نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، اور اس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کی تم پوچھتے ہو۔ اور جمادات کے بارے میں کہا گیا کہ عقل جانداروں، انسانوں، جنوں، خواہ صالح ہو یا غیر صالح، اس پر صادق آتا ہے، کیونکہ اس کو ان کو صرف مردہ ہی نہیں بلکہ مزید وضاحت فرما دی اللہ نے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اس سے قبر پرستوں کا بھی دو طرح سے واضح ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں قبروں میں مدفون مردہ نہیں زندہ ہیں، وہ ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیاوی زندگی، دینی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ نے واضح کر دیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جو بدعت اور قبر پرست، قبر کے پجاری جو کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہے قبروں میں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت سے کہہ دیتا ہے کہ قبروں میں جو مدفون بولتے ہیں کہ مردہ نہیں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مطلب کہ جو یہ قبر پرست لوگ جو بولتے ہیں نا، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ جو قبر میں ہیں وہ زندہ ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کا مردہ اپنا کہیے، اور ہم زندہ ہیں، وہ ہم زندوں کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہو جانے، جب موت آ جاتی ہے تو موت ہو جانے کے بعد دینی بھی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق باقی رہتا ہے۔ پھر ان سے نفع کی اور ثواب اور جزا کی کیسے آپ امید رکھ سکتے ہیں؟ یعنی ایک الہ کا ماننا منکرین مشرکین کے لیے، مطلب کہ ایک اللہ نے کہا نا کہ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود صرف اللہ کے الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم، اور آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والے کے دل منکر ہیں، منکرۃ وہم مستکبرون، اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی الہ کا ماننا، ایک الہ کا ماننا منکرین اور مشرکین کے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اجعل الہ الہ واحد انہ لشیء عجاب، یعنی کہ عجاب، یعنی سورہ صاد آیت نمبر 5 میں کہ اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے، سورہ زمن میں بھی آپ دیکھیں 45 میں، کہ جب اکیلے مطلب کہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منکر آخرت کا دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، غرور کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، غرور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو جواب کیا دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔
لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ بھی کے بھی حصہ دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے ہیں، یعنی اپنے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ کے بھی ذمہ دار ہوں گے، حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی میں سے گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے، استکبار کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر کمتر سمجھنا۔ یہ کبر کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے۔ کبر کی یہی تعریف شیطان نے بھی کبر کیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں سجدہ نہیں کیا، بولا کہ وہ ایک کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی سے تخلیق ہوا جبکہ میں آگ سے ہوا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ کبریائی کیا ہوا، اس کا انجام شیطان مردود ہو گیا۔ وہ تو کبر کی علامت ہے، کبر کی یہی۔ اور اس طرح سے کبر جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر حق بات کا انکار کر دیتا، حق بات نہیں پہچانے گا، حق بات کو قبول ہی نہیں کرے گا، وہ اپنی بات پر ڈٹا رہے گا۔ آج بہت سے ہمارے قوم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ سچائی بتائیں گے، ہم نہیں مانیں گے، وہ آپ کو لڑنے اور مارنے پر آمادہ ہو جائیں گے، بولیں گے ہم اپنے آپ پر صحیح ہیں۔ یہ کبر کی علامت ہے، تحقیق کا مادہ نہیں ہے۔ ان کو حدیث کی دلائل دے دیجیے، آپ قرآن کھول کے دکھا دیجیے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وہ قبر پوچھتے ہی رہیں گے، وہ نہیں مانیں گے وہ، اور نماز میں طرح طرح کی بدعات شروع کریں گے وہ۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہی ہے کہ کبر والے حق بات ماننے کا انکار کر دیتے ہیں اور دوسرے کو حقیر کمتر سمجھتے ہیں۔ کبر کی یہی تعریف حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 147 کہ کبر غرور اللہ کو سخت ناپسند۔ اللہ نے کہا نا کہ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ کبر غرور اللہ کو سخت ناپسند۔ حدیث میں ہے کہ ولا يدخل الجنہ من كان فی قلبہ مثقال ذرہ فی کبر، یعنی صحیح مسلم حدیث نمبر 147 کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کہہ دیا کہ لا يدخل الجنہ من كان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، یعنی جنت میں وہ نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 147۔ یہاں پر ہے کہ استہزاء، مذاق، اللہ تعالیٰ مکذبین یہ جھوٹوں کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہیں اتارا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو کچھ پڑھ کے سناتے ہیں قرآن میں وہ تو پہلے کے لوگوں کی کہانی ہے۔ ربکم قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہ وہ پہلوں کی کہانی ہے۔ تو ایک مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو کہیں سے سن کر بیان کر دیتا بندہ، یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ یہ کہتے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ان کی زبانوں سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے نکلوائی کہ تاکہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں، جس طرح کے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے۔ یاد رکھیے حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھا بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت گمراہ پر ہوئے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4609 4609 جس نے دعوت حق پر بلایا، دین کے راستے بلایا اور دعوت دی ہدایت کے راستے کو، اور جن لوگوں نے اپنایا تو جن لوگوں نے اپنایا اس کا بھی اجر اس کو ملے گا جو بلایا، اور جن لوگوں نے برائی کے راستے پر بلایا، گناہوں کے راستے پر بلایا، فیس بک پر فحش ویڈیو اپلوڈ کیا، یوٹیوب پر فحش ویڈیو اپلوڈ کیا، جتنے لوگوں نے بھی دیکھا، جن لوگوں نے دیکھا اس کا بھی گناہ ان کے سر پہ کاندھے پر آئے گا، اور قیامت کے دن وہ اس کا بوجھا بھی اٹھائے رہیں گے۔ اندازہ کر کے دیکھ لیجئے آج ہمارا انجام کیا ہے۔ ہم فیس بک پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پہ ایک سے گندی فحش ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، آج ہے کل نہیں رہیں گے۔ وہ ویڈیو جب تک سرکولیٹ ہوتا رہے گا اور جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے وہ ساری برائیاں ہمارے کاندھوں پر آتی رہے گی، قبر میں مرنے کے بعد بھی ہمارے برائی کا کھاتا بڑھتا رہے گا اور ہمیں عذاب ملتا رہے گا۔ تو کیا فائدہ ایسی لذت سے؟
اور جس نے ہدایت کی طرف بلایا، قرآن و حدیث کی طرف بلایا، اور جن لوگوں نے بھی عمل کیا اس کا بھی اجر اس کو ملے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ علم نافع اس کا بڑھتا رہے گا، جو لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا، اور اس کا نام اعمال کھلا رہے گا، نیکیاں اس میں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اب یہ راستہ اللہ نے بالکل صاف کھول کے بتا دیا، ٹیڑھا اور سیدھا راستہ بتا دیا۔ اب جس کو اپنانا اپنا لیجیے، ہر انسان خود مختار ہے، جس کو چاہے اپنائے۔ حق کا راستہ اپنائے گا تو جنت جائے گا، برائی کا راستہ اپنائے گا، ٹیڑھا میڑھا راستہ اپنائے گا تو جہنم جائے گا۔ اپنا اپنا ٹھکانہ خود اپنا بنا لیں، خود سے راستے سے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ اپنا اپنا بوجھ لے کے آئے گا۔ قد مکر الذین من قبلہم فآت اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ قد مکر الذین من قبلہم فآت اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا۔ قد مکر الذین من قبلہم پہلے، یعنی اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا۔ کیا کیا تھا کہ فآت اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف، اللہ نے ان کے منصوبوں کو، عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم گمان بھی نہیں تھا۔ من حیث لا یشعرون، وہاں سے عذاب آیا جہاں کا انہیں وہم گمان بھی نہیں تھا۔ اس آیت کے بارے میں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے، جس نے آسمان پر چڑھنے کے لیے ایک بلند عمارت تعمیر کی، جس پر چڑھ کر مکر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عمارت کو گرا دیا۔ بعض مفسرین خیال میں یہ ایک تمثیل ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی کے مکان کی بنیادیں ہل جائیں اور وہ چھت سمیت گر پڑے۔ مگر زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت عام ہے۔ اس سے مقصد ان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے جن قوموں نے پیغمبروں کے تکذیب پر اصرار کیا اور بالآخر عذاب الہی میں گرفتار ہو کر اپنے گھروں سمیت تباہ ہو گئے، جیسے قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح۔ تو یہ ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایک سورہ حشر میں آیت نمبر 59 میں طرف کہتا ہے کہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پس اللہ کا عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کے وہم گمان میں بھی نہ تھا۔ اب دیکھیے طوفان نوح میں کیا ہوا تھا، تندور سے آگ نکلا تھا۔ تندور کیا ہوتا ہے؟ جس میں روٹی بناتے ہیں، آگ کا تھا وہ، اس کے اندر سے کیا نکلا؟ پانی نکل گیا تندور سے۔ یہ اللہ نے دکھایا، دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ آگ کا تندور تھا جس میں روٹیاں بنتی تھی، اس کے اندر سے پانی کا فوارہ نکلا، اندازہ کر لیجیے۔ تو وہی اللہ نے کہا کہ ایسی جگہ سے عذاب آتا ہے ان کے لیے، ان لوگوں پر جو کبر کرتے ہیں، مکر فریب کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں، تو ان کے پاس، ان کے اوپر ایسی جگہ سے عذاب آتا ہے جہاں سے ان کے وہم گمان میں بھی نہیں رہتا۔ من حیث لا یشعرون، جہاں انہیں وہم گمان بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن بھی اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، یخزیہم، پھر قیامت کے دن بھی اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے۔ تشاقون فیہم، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ وہ شریک جو قبروں میں چادر چڑھاتے ہیں جا کر کے، اور جانوروں کو، آگ کو، ہواؤں کو، بتوں کو پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا اللہ نے کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک، کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے ہو۔
قال الذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے، ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلام ما كنا تعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. کیا ہوگا اس کے بعد؟ کہ مطلب کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ظالمی انفسہم جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور الذین تتوفاہم الملائکۃ جب فرشتے ان کی جان قبض کر لیتے ہیں اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، ہم برائی نہیں کرتے تھے، یہ کہیں گے وہ. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، اللہ جانتا ہے، اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. ٹھیک ہے. یہ مطلب کہ یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے آیت کے ذریعے سے. جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں، یعنی سمع طاعت عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے. جس طرح میدان حشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے یہ لوگ اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورہ انعام میں جو گزر چکا آیت نمبر 23، کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی یہ اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. سورہ المجادلہ آیت نمبر 18. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر علم کو اللہ تعالیٰ ہر کچھ جانتا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں نا اللہ جانتا ہے، ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے. تو اللہ بے خبر نہیں، اللہ باخبر ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے کاندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں. اس دن وہ سارا نام اعمال سامنے کھل جائے گا، وقت کے ساتھ، جگہ کے ساتھ، دن کے ساتھ. تب کہاں جائیں گے؟ جب ہاتھوں کو اور پیروں کو گویائی دے دی جائے گی، یہ زبان سے وہ اقرار کر لیں گے اور ہماری زبان بند ہو جائے گی، تب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائی، ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. اللہ کے بندو ہمیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے. ابھی وقت ہے سوچنے کا، جب مٹی پڑ جائے گی تو اس وقت سوچنے کا وقت نہیں رہے گا، اس وقت بھگتنے کا ٹائم رہے گا، اس وقت ہمیں بھگتنے کا ٹائم رہے گا، انجام بھگتنے کا ٹائم رہے گا. ابھی سوچنے کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے، عمل کرنے کا وقت ہے. اللہ نے موقع دی، مہلت دی، ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، مہلت دے، وقت دے، توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم عمل صالح کر کے جا سکیں. آمین ثم آمین. فرشتے اسے کیا کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری ساری عمر برائیوں میں گزری ہے، اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، تمہارے اس انکار سے اب کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کچھ جانتا ہے. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. پس اب تم ہمیشگی کے لیے تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. فلبئس مثوى المتکبرین، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وللدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین.
اور کیا اللہ نے کہا کہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور پرہیزگاروں سے پوچھا جانا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا خیرا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا دیا، قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا، جن لوگوں نے بھلائی کی اس کے لیے دنیا میں بھلائی ہے، للذین احسنوا فی هذه الدنیا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور کہاں ہے؟ حسنہ وللدار الآخرۃ خیر ولنعم الدار المتقین، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہے؟ خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے پاس ہمارے سارے عمل کا ریکارڈ موجود رہے گا، اور ہے ابھی بھی. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان متکبرین اور مشرکین اور منافقین کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں، اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے جسم اور روح میں بعد کے باوجود ان میں ایک برا تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے. یعنی جسم اور روح کا آپس میں تعلق پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی جسم تو قبر میں ہے اور روح جہنم میں ہے، لیکن روح اور جسم کے بیچ تعلق اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، جہنم کا عذاب دیتا ہے، ان کو عذاب دیتا ہے. اور صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے. پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئے گی، اور ہمیشہ کے لیے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں داخل ہو کر دیے جائیں گے. اور ان آیت میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوی کا کردار، ان کا حسن انجام اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اور اس کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں اس کا تذکرہ کر چکا تھا، حدیث بھی گزر چکی تھی کہ کوئی بھی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ تو ان میں دراصل کوئی منافات نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے. یعنی عمل صالح اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اس لیے عمل کی اہمیت بھی بجائے خود مسلم ہے. یعنی کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. لیکن اللہ کی رحمت کب ہوگی؟ جب عمل صالح ہوں گے. تو اللہ کی رحمت کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے. اس لیے ہمیں عمل صالح ہی اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گی. اس لیے عمل کی اہمیت بھی بجائے خود ایک مسلم ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی. اس لیے حدیث میں اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور اس کے عمل کے بارے میں اہمیت بھی بتائی گئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2564 2564، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں میں اور اعمالوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صحیح مسلم حدیث نمبر 2564 2564، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمالوں کو دیکھتا ہے. کوالٹی کی قدر ہے میرے بھائی، کوالٹی کی بات کیجئے، کوانٹٹی کی بات نہ کریں. ہمیں کوالٹی کی بات کرنا چاہیے. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے سورہ النحل کی آیت نمبر 30 تک مکمل کر لیا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کبر سے ہمارے دلوں کو خالی کر دے، ہمارے انداز اخلاق کو اچھا کر دے، ہمارے کردار کو اچھا کر دے. ہمیں اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ اچھی عقل عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو بلند کر دے، اور عاجزی انکساری پیدا فرمائے. مجھے، میرے گھر والے، میرے نسل در نسل کو بھی، تمام مسلمان، ان کے گھر والے، ان کے نسل در نسل کو بھی اللہ صالح نیک دیندار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. جہنم کی ہولناکی سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. قبر کی تاریکی سے، قبر کی ہولناکی سے، قبر کی آگ سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نام اعمال ہمارے دانے ہاتھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پرصراط پہ پرک جھپکتے پار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تاریکی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے قبر کو کشادہ فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکی سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے رب، بے شک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دین سے محبت پیدا فرمائے، دین پہ عمل کرنا آسان فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا شوق پیدا فرمائے، اور دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. ہمارے لیے بھی، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی، ہمارے نسل در نسل کے بھی، تمام مسلمان، ان کے گھر والے، ان کی نسل در نسل کے لیے بھی دین پہ چلنا آسان فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سے محبت پیدا فرمائے، دین پہ چلنا آسان فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرما دے.
اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔